شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل۔ یہ ہے 94th، اور اس میں امیر المومنین جو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا موضوع آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے خیر، اس لیے کہ اسی کے بارے میں سوال ہوا ان الخیر، ان سے پوچھا گیا خیر کے بارے میں کہ خیر کیا ہے، ما ہوا؟ تو مولا فرماتے ہیں فقالا لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، کہ خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو اور تمہاری اولاد زیادہ ہو، ولیکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک، مگر خیر یہ ہے کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہو اور تمہارے پاس حلم زیادہ ہو، وَأَن تُبَاهِ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور تم مباحات کرو انسانوں کے درمیان اپنے رب کی عبادت پر، فَإِنْ أَحْسَنْتَ، اگر کوئی اچھا کام کرو، کوئی حسن عمل تمہارے پاس ہو تو حمدت اللہ، تم اللہ کی حمد کرو، تعریف کرو، شکر ادا کرو، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللہ، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ، اور خیر ہے ہی نہیں دنیا میں کسی کے لیے مگر دو افراد کے لیے، اور وہ دو افراد کون ہیں؟ رَجُلٌ اذنب ذنوباً، ایک وہ کہ جس سے گناہ ہو جائے فَهُوَ يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ، تو وہ اس کا تدارک کرتا ہے توبہ کے ذریعے سے، اور دوسرا وَرَجُلٌ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ، اور دوسرا وہ شخص کہ جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ترجمہ ہو گیا، اب ذرا واپس سے چلیے پیچھے کی طرف۔ اگر آپ دیکھیں تو لفظ خیر ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو اگر ہم لغت میں بھی چیک نہ کریں، ڈکشنری میں بھی چیک نہ کریں، میں کہوں کہ بھئی خیر، خیرات، وہ کون سے کام ہیں جو خیر کے کام، اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں پایا جاتا، اس کے اندر شر ہی شر پایا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے اسی ڈسکشن میں دو الفاظ آ گئے، خیر، خیر کے مقابلے پر شر، یعنی اگر ہم گفتگو میں دیکھیں کہ اس میں خیر ہے، اس میں شر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں، خیر ہے تو شر نہیں ہے، شر ہے تو خیر نہیں۔ ایک ہے کہ ایبسولوٹلی وہ خیر ہے، ایک ایبسولوٹلی شر ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں جناب، اس کے اندر خیر ہے، اس مرحلے میں اس معاملے کے اندر خیر ہے اور اس کے اندر شر ہے، کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس لفظی اعتبار سے کوئی تشریح نہ ہو تب بھی یہ لفظ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، خیر ایک پازیٹیو لفظ ہے، شر ایک نیگیٹو لفظ ہے۔ تو یہاں پر جو مولا سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ لفظی لغوی معنی کو نہیں پوچھا جا رہا، جو سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے مولا سے کہ خیر کے بارے میں بتائیے کہ خیر کیا ہے، تو کیا وہ مولا سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ڈکشنری کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، مثلا فلاں لغوی نے کیا لکھا، ماہر لسانیات نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا؟ نہیں، کہ ایک کانسیپٹ تو انسان کے ذہن میں موجود ہے، امیر المومنین اس کے اپلیکیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بات تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل ہو جائے، وہ خیر کہ جس کا ایک تصور تمہارے پاس موجود ہے اس کو تم کہاں پر تلاش کر سکتے ہو؟ امیر المومنین نے پہلے نفی کی ہے، اس میں خیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر جو سامنے سننے والا ہے، جس کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کا ایک پرسیپشن ہے اپلیکیشن کے بارے میں بھی، ایک تو ہے لفظ کے بارے میں جو پہلے میں نے گزارش کی، ایک ہے اپلیکیشن کے بارے میں۔ تو وہ اس اپلیکیشن کے حوالے سے ایک تصور رکھتا ہے کہ صاحب خیر اس کو کہتے ہیں، اور اب وہ امیر المومنین سے مزید وضاحت چاہ رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے مزید وضاحت کے بجائے پہلے نفی کی ہے کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ خیر اس چیز کا نام ہے، یو آر رانگ، ان یکثر مالک و ولدک، یکثر نکلا ہے کثرت سے، زیادہ ہونا، مالک و ولدک، مال، ولد، اولاد کا، ان دونوں کا زیادہ ہونا خیر،
اگر تم سمجھ رہے ہو تو ایسا نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان دونوں کا زیادہ ہونا خیر ہے تو ایسا نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر مال تو بالکل واضح ہے. اولاد کے حوالے سے اولاد، امیجیٹ اولاد بھی، اور جیسا کہ بعض شارحین نے نہج البلاغہ نے اس حوالے سے لکھا بھی کہ مین پاور، ہیومن ریسورس، یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے. تو امیجیٹ ہیومن ریسورس کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ خاص طور پر اولاد. وہ بیٹیوں کو کیوں ناپسند کرتے تھے؟ یعنی خود عرب کلچر کے اندر، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہے تو صحیح مگر ظاہر ہے کہ اس سے کوئی چیز ہم لوگ پروڈکٹیوٹی حاصل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے کاروبار میں مدد لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے کچھ کما لیں، یہ نہیں ہو پائے گا. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک بوجھ بن جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ کہ وہ اس کا اصل جو ایشو تھا وہ یہ والا تھا. تو وہ جو ایشو ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو ایک بوجھ سمجھ رہے تھے. اور جو بچے ہیں یا لڑکے ہیں ان کو وہ کہ یہ تو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اس کے ذریعے سے تو ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، جنگ ہو جائے تو میدان میں لڑ سکتے ہیں. اگر بیٹیوں کو تو ہم میدان میں لے جا کر جہاد نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے کسی کو، یہ کام تو لڑکے کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اصل جو ایشو ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے. تو بہت زیادہ اس بات کو امپورٹنس دی جاتی تھی. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آبادی کا کوئی ایسا ایشو تو تھا نہیں کہ آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ احساس ہونے لگے کہ جناب اس وقت پاپولیشن کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں خاص طور پر. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ امیجیٹ ہیومن ریسورس اولاد، اور اگر اسی میں آپ دوسرے قوم، قبیلے، یہ افراد یہ سب شامل کر لیں کہ یہ سب کے سب اس میں کا یہ تعداد کا زیادہ ہونا یا مال کا زیادہ ہونا کا اس میں خیر نہیں ہے. اگر تم سمجھ رہے ہو کہ خیر اس میں، تو خیر اس میں نہیں ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعاً کہ یہ بات صحیح ہے. آپ میں سے وہ احباب کہ جو پہلے سیزن میں بھی تھے اور دوسرے سیزن میں بھی تھے، ان کو میں ریکال کرواؤں. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے اس آیت کو ڈسکس کیا. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے مال کے لیے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر لکھ دیا گیا، تم پر لازم ہے کہ اگر کوئی تم میں سے ایسا ہو کہ جس کو موت نظر آ رہی ہو، اذا حضر احدکم الموت، ایک تو ہے نا کہ بھائی ہر ایک کو ہر وقت ہی موت نظر آنی چاہیے کہ بھائی کبھی بھی آخری سانس ہو سکتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے علامات، کچھ احساس ہونے لگتا ہے انسان کو اپنے جسم کی کیفیت کی وجہ سے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ اور زندگی دے، لیکن یہ کہ بہرحال اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید وقت میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. وہ والی جو کیفیت ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے کہ ان ترک خیرن، کہ اگر وہ کچھ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے. اور متقین کے اوپر یہ ایک حق ہے کہ جو رکھا گیا ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں 1/3 جو مال ہے اس کی انسان وصیت کر سکتا ہے. تو وہ تاکید ہے کہ انسان اس کو ایکسرسائز کرے، اس کی وصیت کرے. تو اب وہاں پر مال کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خیر ہے. ان طرح کا خیرن، خیر کا لفظ استعمال کیا گیا مال کے لیے. یہاں پر امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر اس چیز کا نام نہیں ہے یکسر و مالک، کہ تمہارا مال زیادہ ہو، تمہاری اولاد زیادہ ہو. کیا مطلب؟ اچھا فرض کیجئے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، تو یہ خیر نہیں ہے تو کیا شر ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پر اولاد ہونے کی بات نہیں ہو رہی، اولاد کے زیادہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. لیکن چلیے ہم یہ کہیں کہ جو پہلی اولاد ہے وہ خیر ہے، اس کے بعد جتنے وہ سب شر ہے. ایسا تو نہیں ہے. وہ تو آنکھوں کا نور ہے، انسان کے دل کی ٹھنڈک ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کے لیے پروردگار عالم کا ایک تحفہ ہے، نعمت ہے، رحمت ہے. تو نعمت اور رحمت خیر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو شر کہیں گے؟ یعنی یہ تو آپ سب نے سنا، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. تو نعمت اور رحمت کو آپ شر تو نہیں کہیں گے. تو جب شر نہیں ہے تو پھر امیر المومنین یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ ان اٹ سیلف آپ اس کو خیر کہہ سکیں، اور کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ ان اٹ سیلف اس کو خیر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس کو ایک خاص انداز سے ٹرانسفارم نہ کیا جائے، جب تک کہ ایک خاص انداز سے اس کے اندر تربیت کو
داخل نہ کیا جائے، جب تک اس کو نرچر نہ کیا جائے. میں آسان سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے ایک بات بتائیے کہ بھائی سڑک خیر ہے یا شر ہے؟ سڑک خیر ہے یا شر ہے؟ آپ نے کہا موٹر وے ہم نے بنا دے، سپر ہائی وے ہم نے بنا دے، یہ خیر ہے یا شر ہے؟ یہ خیر ہے. کیسے خیر ہے؟ اگر وہی سڑک لے کر جاتی ہے کسی جوئے خانے تک اور اس کا کوئی پرپز نہیں، ایک نائٹ کلب ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک سڑک بنا دی صاحب کہ ٹھیک ہے لوگوں کو وہاں تک جانے میں آسانی ہو جائے، اتنا تھک جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سڑک بنا رہے ہیں جو ان کو لے کر جائے گی اس نائٹ کلب تک. خیر ہے. اب یہ چینج ہو گیا پورا معاملہ، اس لیے کہ یہ سڑک بنائی کیوں گئی تھی. اچھا چلیے ٹھیک ہے صاحب، یہ سڑک جو ہے وہ بنائی ہم نے کوئی اس کے لیے نہیں، ایک ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور کنیکٹ کرنے کے بعد وہ وہاں چلا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر جو جس کا پرپز ہے وہ وہاں پر مثال کے طور پر کسی کی کراچی سے حیدرآباد تک ایک سڑک بنا دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ وہاں جائے گا تو وہاں پر شادی میں جانا چاہے، وہاں پر مجلس میں جانا چاہے، وہاں پر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، پورے پاکستان کو ہم نے کنیکٹ کر دیا. گیٹ وے تو یہی ہے، تو ہم نے یہ کر دیا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اب اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ جس کے بعد وہ سڑک سڑک ہی ہے، آپ اس کے اوپر ٹریول کر ہی نہیں سکتے، ڈاکو بھی آ گئے، ادھر بھی آ گئے، ادھر بھی آ گئے. اب آپ اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ یہ سڑک کہیں نہیں جاتی ہے، تو یہیں پر رہتے گا کہ مذاق نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سڑک کہیں جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ سڑک پر اگر کوئی انسان چلے تو کہاں پہنچ جائے گا. کہ جب یہ حالات اچھے تھے تب تو یہ حیدرآباد تک جاتی تھی اور اس کے آگے پورے پاکستان کے ساتھ یہ کنیکٹ کیا کرتی تھی. آج کل یہ کام بھی نہیں ہو پاتا. تو ہم کو ایک بات سمجھ میں آئی، یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ یہ سڑک کہیں نہیں جاتی، یہ سڑک یہیں پر ہوتی ہے. محاورہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے. اگر کسی اچھی جگہ جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سڑک حیدرآباد جاتی ہے، یہ سڑک لاہور جاتی ہے. اگر مناسب انوائرمنٹ مل جائے ٹریفک کا اور یہ سارا، ہم کہتے ہیں جاتی ہے. حالانکہ یہ خود نہیں جا رہی، مگر چونکہ دوسروں کو لے جا رہی ہے لہٰذا اس کی نسبت اس کی طرف بھی دی جاتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خود سے خیر نہ ہو مگر خیر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خیر کہا جاتا ہے. اگر آپ مال کے بارے میں دیکھیں تو مال خود اگر حرام سے کمایا گیا ہے تو طے ہے کہ شر ہی شر ہے. اگر مال حلال سے کمایا گیا ہے تو پہلا فیز، پہلا مرحلہ مکمل ہوا کہ اس کو ایکوائر صحیح طریقے سے کیا گیا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اس حلال مال کو کنجوسوں کی طرح سے انسان بالکل اندر پیک کر کے رکھ دے یا اس کو یوٹیلائز کرے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یوٹیلائز کرے تو کہاں پر یوٹیلائز کرے. یہ ساری چیزیں اس کے خیر ہونے کو ڈیفائن کرتی چلی جائیں گی. پوٹینشل اس کے اندر خیر بننے کا ہے، جیسے اولاد کے اندر پوٹینشل خیر بننے کا ہے. مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں شامل نہیں. اب اگر آپ غور کیجئے کہ بیٹا پوٹینشل ہے، یس آف کورس پوٹینشل ہے، مگر اس پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان آرڈر ٹو گیٹ اٹ، تاکہ اس کو حاصل کیا جا سکے. وہ بیٹا مل گیا، ایک نعمت ہے بے شک، مگر یہ نعمت کفران نعمت کے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہاں پر مال کی مذمت نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی مذمت نہیں ہو رہی. ایون اگر ہم جس طریقے سے دائرے کو ہم وسیع کر رہے تھے، ہیومن ریسورس کیا خرابی ہے؟ اگر کسی کے پاس ہیومن ریسورس ہے، اچھے لوگ ہیں اس کی برادری میں، اس کے قبیلے میں، اس کے ملک میں، اس کے شہر میں، اس کے محلے میں، اگر اچھے کریکٹر کے، اچھے کردار کے لوگ موجود ہیں، ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں، رشتہ دار ہیں، بہت اچھا ہے. کیوں نہیں اچھا ہے؟ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے اور پڑوس کے افراد سارے کے سارے اس کے گھر میں آ کر کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کے گھر میں اس وقت سوگ کی کیفیت ہے، ہم یہاں پر موجود. کیا یہ برا ہے؟ قطعاً برا نہیں ہے. یہ خیر میں ٹرانسفارم ہو جائے گا. وہ ہیومن ریسورس وہ خیر میں ٹرانسفارم اور ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. لیکن ان ایٹ سیلف بس انسان یہی دیکھتا رہے اور کہے کہ نہیں جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ، میرے پاس مال بہت زیادہ، میرے پاس مال بہت زیادہ، یہ خیر نہیں بنے گا. اس کو خیر بنانے کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ امیر المومنین نے 4 چیزیں بیان کی ہیں: علم، حلم، آگے عبادت کے اوپر مباحات، یہ توجہ طلب ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ پڑھیے گا.
چوتھی چیز، ہاں، حمد اور استغفار، ٹھیک ہے، احسنت اور اساتا، یہ اب ذرا سا اس کے اوپر غور کیجیے گا. آئی ڈونٹ نو یہ آپ کے لیے ویزیبل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ علم ہے، یہ حلم ہے، یہ عبادت پر مباحات، اور یہ حمد شکر پروردگار کا کچھ اچھا کرنے پر، برا کرنے پر استغفار. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مال انسان کے پاس تھا، وہ جو اولاد انسان کے پاس تھی، اور اسی طریقے سے کوئی اور چیز، کوئی بھی چیز، یعنی یہ تو اس پرسیپشن کو ہٹ کیا ہے نا کہ تم تو سمجھتے ہو کہ صرف مال کا ہونا خیر ہے، تم تو سمجھتے ہو اولاد کا ہونا بس خیر ہے. نہیں، یہ نہیں، یہ بھی خیر بن سکتے ہیں، ان کے اندر پوٹینشیل ہے، اور ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو یقیناً خیر بن سکتے ہیں. ان سب کے لیے رول امیر المومنین جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان چار چیزوں کو ذرا اس میں تلاش کرو، اور پھر اس کے بعد خلاصہ کیا ہے دو کے اندر، وہ نیکسٹ میں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں، آگے وہ دیکھتے ہیں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں علم بڑھاؤ، علم زیادہ ہو. اگر علم زیادہ ہو رہا ہے اس میں، اگر فار دا سیک آف ڈسکشن اور فار دا کیس اسٹڈی اگر ہم اسی کو دو کو لے لیں کہ مال اور اولاد، اس علم کے بڑھانے میں ان کا کیا رول ہے؟ ان دو کا یقین کیجئے بہت امپورٹنٹ ہے، بلیو می. یعنی اگر ایک انسان اس مال کو اپنی جگہ پر وداؤٹ اینی کنڈیشن اگر خیر سمجھ رہا ہے تو اس کے حصول کے لیے کبھی بھی اس کو خرچ نہیں کرے گا. ہوگا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ وہ معاشرہ ہوگا کہ جہاں پر ٹیچرز کی تنخواہیں سب سے کم ہوں گی، جہاں پر کتاب خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، جہاں پر لائبریریز ویران ہوں گی، ایسے کہ نہ وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر وہ اسی مال کو، مثال کے طور پر وہ کہے کہ صاحب ایک بہت اچھا، ہم کو عربی سیکھنی ہے مگر مہینے کے 1000 روپے خرچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، پر ایسی عربی سیکھیے آپ، ایسی عربی سیکھیے آپ. لیکن اگر واقعاً آپ قدردانی کرنا چاہ رہے ہیں اور واقعاً آپ سیریس ہیں، آپ کو کون سا استاد ہے جو چاہیے عربی کا؟ اللہ نے آپ کو آپ سے میری مراد، آپ کو تو سامنے ڈسکشن کر رہا ہوں، کروڑوں روپے خدا نے دیے ہیں، لاکھ روپے خرچ کریں کم سے کم مہینے کے. پھر 6 مہینے کے اندر اگر آپ کو عربی نہ آئے تو مجھے بتائیے گا کیسے نہیں ہوگا. لیکن یہی مال جو آپ کے پاس زیادہ ہے، اس کے ذریعے سے اگر ایک انسان، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں آنیسٹلی اسپیکنگ، میں نے بعض نجی نشستوں کے اندر کہا، ممکن ہے کہ کبھی ممبر سے بھی یہ کہہ دوں کہ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن ٹو سینڈ سم بڈی ٹو یونیورسٹی. مجھے واقعاً ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیوں بھیجوں؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ علم کے حوالے سے آپ سنجیدہ نہیں. الحمدللہ، کم سے کم چلیں، بہرحال اس پہ کیا تبصرہ کریں. لیکن آپ انصافاً مجھے ایک بات بتائیے، یعنی انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، آن لائن چیزوں کے آنے کے بعد، یوٹیوب کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے اتنے ماڈلز اور ٹولز آنے کے بعد، اتنی ایپس کے آنے کے بعد، اب کیا چاہیے؟ اب تو چاہیے یہ کہ جناب مثال کے طور پہ ایک انسان اگر واقعاً سیریس ہے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ سیریس نہیں ہوتا ہے تو اس کو پکڑ پکڑ کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے، جاؤ 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 جاؤ. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے کہ جو خود سیریس ہے تو اب تو اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے. ایک ایسا ٹیچر کہ جو تھک جاتا ہے، ایک ایسا ٹیچر جو کلاس کے اندر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج میں لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایک یہ کہ نہیں، آپ کے پاس وہ سارے ٹولز تو آ گئے، وہ سارے ٹولز تو آ گئے. اب آپ کو کیا چاہیے؟ اب آپ کو چاہیے کاؤنسلنگ کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے، آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو فراہم کرنے والا وہ استاد کہ جو آپ کو پرسنلی اٹینشن فراہم کر سکے. شاید اس، یعنی ایک ہے جہاں پہ پریکٹیکل ایجوکیشن ہوتی ہے نا، پریکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں سائنس سے حوالے، وہ ایک الگ چیز ہے. میں تھیوریٹیکل بہت ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر مثال کے طور پر ایک پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی کہ میں آپ کے گھر پر آ کر آپ کو پڑھا سکتا ہوں، اگر آپ کا واقعاً بہت دل ہے اکنامکس پڑھنے کا، میتھس پڑھنے کا، کیمسٹری پڑھنے کا، جیوگرافی پڑھنے کا، میں اویلیبل ہوں، بٹ آئی ول چارج یو 100,000 روپیز. فری میں نہیں ہوگا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ یوٹیوب پر ہی اکتفا کر لے مثال کے طور پر. لیکن اگر وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی اتنی ویلیو ہے. یہ ویلیو کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ یہ آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کا رجحان، اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے. بٹ ڈیمانڈ ہے نا. آپ کو مکھن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کم ہو گیا مارکیٹ کے اندر، تو آپ زیادہ پیسہ دے کر بھی اور لیں گے اس کو. یہ تو آپ کا رجحان ہے، یہ تو آپ کے اندر کی ایک طلب ہے.
وہ طلب ہے یا طلب نہیں ہے. اگر طلب ہے تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. مال تمہارے پاس موجود ہے, علم حاصل کرنے کے لیے تم خرچ کرنے کو تیار نہیں, تو پھر یہ مال خیر میں ٹرانسفارم نہیں ہو پائے گا. اگر تم کو لگتا ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے, مثال کے طور پر فارسی سیکھنے, میں فارسی سیکھنا چاہتا ہوں لیکن ایسا بولنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایرانی بولتے ہیں, تو 6 مہینے جا کر رکی ہے نا وہاں پر. 6 مہینے جا کر میں وہاں پر رکوں گا تو اس میں تو مثال کے طور پر میرے 12-15 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے فار ایگزامپل, حالانکہ اتنے ہوں گے نہیں لیکن فرض کیجیے ہو جائیں گے. تو اگر وہ 6 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے, 12 لاکھ روپے یا تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری گفتگو ہی نہیں. لیکن اگر ایک سے کہے کہ نہیں ہے پیسے میرے پاس, ورث نہیں ہے کہ میں اس کام کے لیے اتنے پیسے خرچ کر دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال خیر میں ٹرانسفارم نہیں ہو رہا. اگر اس کے ذریعے سے اس علم میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی کنجوسی کی وجہ سے, آپ سے میری مراد کوئی بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال جو ٹرانسفارم ہو سکتا تھا علم میں, اور ان ادر ورڈز وہ خیر میں ٹرانسفارم ہو سکتا تھا, وہ نہیں ہو رہا. یہی معاملہ علم کا. علم تو آ گیا مگر بدتمیز ہے, ریش ہو جاتا ہے, ہارش ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے بھی اس کو تھراپی کی ضرورت ہے. کبھی یہ ماں باپ کے ذریعے سے ہو جاتی ہے, کبھی اسکول میں جہاں جا رہا تھا, کالج میں جہاں جا رہا تھا, استاد ایسے مل جائیں, دوست ایسے مل جائیں. ادر وے راؤنڈ بھی تو ہوتا ہے, ماں باپ ہی ریش بنا دیتے ہیں, استاد ہی ریش بنا دیتا ہے, دوست ہی اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ جس کے اندر بات بات پر ہائپر, بات بات پر اس کا ایسا لگتا ہے کہ میر غضب. اب اس کو اگر یہ احساس ہو گیا کہ نہیں جناب صرف علم ہونا کافی نہیں ہے, میرے اندر بردباری ہونی چاہیے, تحمل ہونا چاہیے, اگر یہ ہے تو اب اس کو خاص اس حوالے سے بھی ضرورت ہے کہ وہ مال خرچ کرے, ایسی گیدرنگز کے اندر جائیں. اگر مال خرچ کر کے وہ ایسی گیدرنگز آرگنائز کر سکتا ہے تو آرگنائز کرے, اس موضوع کے اوپر تقریریں کروائے, اس موضوع کے اوپر گروپ ڈسکشن کروائے, جو ہو چکے ہیں ان کو پروموٹ کرے. کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں کہ جو وہ کرے, ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کو اپارچونٹی کاسٹ پے کرنی پڑے, جو دوسرے وہ کام کر رہا تھا ان میں سے کٹوتی کرنی پڑے, وقت نکالنا پڑے اس کے اندر سے. جب وہ وقت نکالے گا, ایک تو ہے نا براہ راست مال خرچ کرنا, ایک انڈائریکٹلی مال کے اندر کچھ کمی ہو جائے گی جب وہ دن کے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے خاص اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہا ہے, اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی وہ ایسے محلے کے اندر جائے کہ جہاں پر, یعنی اس کو یہ واقعاً علم اخلاق کے اندر طریقہ کار ڈسکس ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو پہنچا دے ایک ایسی بستی کے اندر کہ جہاں پر اس کو معلوم ہے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, اور پھر وہ وہاں پر جا کر یہ طے کر لے کہ آج مجھے کچھ بھی نہیں بولنا, میں کچھ بھی نہیں بولوں. آسان تو نہیں ہوگا. وہ شخص جو بات بات پر غضبناک ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ طے کر لے کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا. مثال کے طور پر, اور آسان کرتا ہوں, ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا جھگڑا ہو گیا ہے اور اس کے گھر کی شادی ہے, کارڈ تو آیا ہوا ہے, دل بالکل نہیں چاہ رہا ہے, معلوم ہے کہ جاؤں گا تو وہاں پر بدتمیزی ہوگی تو میں بھی سامنے سے ریش ہو جاؤں گا, اور ایز اے رزلٹ میں بھی کچھ بول کر آ جاؤں گا, حالات خراب ہو جائیں گے. کریں یہ کام, جائیں اسی شادی کے اندر, قسم کھا کر جائیں کہ نہیں بولیں گے, کچھ نہیں بولیں گے, کچھ نہیں بولیں گے, کچھ نہیں بولیں گے. سامنے سے اگر کچھ بول بھی دیا صرف سن کر آ جائیں گے. 3 گھنٹے اسی طریقے سے گزاریں گے, اور پھر اس کے بعد بانچھوں کا کھلنا, تبسم کا چہرے پر رکھنا, مسکراہٹ کا زبردستی ہوگا. منافقت پسند نہیں, کہ اس کو منافقت نہیں کہتے, اس کو تھراپی کہتے ہیں, فار گاڈ سیک. اس کو منافقت کے ساتھ کنفیوز مت کریں, یہ منافقت نہیں ہے. مولانا کا یہ جملہ ہے خود نہج البلاغہ کے اندر کہ اگر حلیم نہیں ہو, اسی لفظ حلم کو استعمال کیا, فتحلم. حلیم ظاہر ہے کہ آف کورس یہ حلیم والا حلیم تو نہیں ہے, حلیم سے یہاں پر مراد ہے جس کے اندر حلم ہوتا ہے اس کو حلیم کہتے ہیں. تو اگر حلیم نہیں بھی ہونا, فتحلم, اس کو کہتے ہیں باب تفاعل سے. باب تفاعل یہ عربی گرامر بہت خوبصورت ہے, واقعاً بہت خوبصورت ہے. اس کے اندر یہ باب تفاعل آتا ہے زور لگانے کے لیے, ہو نہیں پا رہا ہے لیکن زور لگا رہا ہے. جیسے ایک حلم اس کے اندر موجود ہے تو اس کو تھوڑی کوئی زحمت ہے, لیکن وہ مولا کہہ رہے ہیں اگر نہیں بھی ہو حلیم, تم کو پتہ ہے کہ تم حلیم الطبیعت نہیں ہو, پھر بھی کوشش کرو تحلم. اس موقع پر حلم کو اپنے اوپر زبردستی لوڈ کرنے کی کوشش کرو, ٹرائی. جیسے مولانا وہ اس کی بیماری کے حوالے سے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ تو دوا لینے میں جلدی مت کرو. یعنی یہ نہیں فوراً میڈیسنس کی طرف بھاگے, نہ, کوشش کرو اسٹارٹ میں کہ جو اندر ایک نیچرل پروسیس ہے وہ اسی طریقے سے تم کو ہیل کرے, تو اس میں چلتے پھرتے رہو.
امشی بدائک، یہ الفاظ مولا کے، امشی چلتے رہو اپنی بیماری کے ساتھ، جب تک تمہارے لیے ممکن ہے چلتے رہو، یعنی اس میں فوراً بستر سے مت لگ جاؤ. ایک ہے ایمرجنسی، مثال کے طور پر فرض کیجیے. اب یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ اس وضاحت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایک ہے ایمرجنسی، ایک آدمی ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، پاؤں بھی ٹوٹ گیا، وہ کہہ رہا کہ نہیں مولا نے کہا چلو. یہ بھائی اس کی بات نہیں ہو رہی تھی، ایک نارمل روٹین کی بات ہو رہی تھی کہ ایک روٹین میں جو انسان کی بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں انسان جلدی نہ کرے، بس اینٹی بائیوٹک کھاؤ اور فارغ ہو جاؤ. کہ نہیں، کوشش کرو اپنے آپ کو ول پاور کے ذریعے سے میسج دو کہ نہیں نہیں میں صحت مند ہوں. دس از سم تھنگ فیبولس، واقعی بہت اچھا ہے. تو وہ چیزیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر حلیم نہیں بھی ہو تو اپنے اوپر لوڈ کرنے کی کوشش کرو. تحلم، اپنے آپ کو اس موقع پر فورس کرو. یہ وہ خیر میں ٹرانسفارم کرنے کی پوری ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس میں انسان اپنی اولاد کے ساتھ ایک انوائرمنٹ بنا لیتا. مال کا بھی آپ مثال کے طور پر اسی چیز کو لے لیں نا. آپ اگر مثال کے طور پر اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہوں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں بھائی اسکول کے اندر یہ چیزیں نگلیکٹ ہو گئی ہیں، فائن ٹھیک ہے یار، اب ہو گئی ہے تو روتے رہیے، یا پھر یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے الگ سے ہم اس کے لیے کچھ اہتمام کرتے ہیں. پیسہ لگے گا نا، لگائیں، یہاں پر پیسہ لگائیں. صرف وہ دیکھ کر نہیں کہ یہ بڑے اسکول اور یہ اور وہ، اس کی اتنی فیس ہم نے دے دی اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے نا. آپ اس کے اندر ایک لگیں ساتھ میں. اس میں بھی علم چاہیے ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو ہولڈ کرے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے. تو امیر المومنین نے ایک کہا کہ یہ علم یہ بڑھاؤ، اس کو بڑھانے میں اگر کامیاب ہو گئے یہ چیزیں اس میں استعمال کرو تو یہ بھی خیر بن جائے گا اور یہ الٹیمیٹلی خیر ہوگا. صرف علم کا صرف علم بھی نہیں، علم کے ساتھ حلم بھی ہونا چاہیے، تحمل بھی ہونا چاہیے، علم عمل کے ساتھ ہو. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اب جب تم یہ ساری چیزیں آنے کے بعد تم ایگزیکیوٹ کرو گے. ایک تو یہ نا علم آ گیا، یہ تو صفت ہے. دیکھیں نوٹ کریں، ایک انسان ہے، ہم کہیں بہت صاحب علم ہے، مگر ان کا علم ان کے ساتھ ہی جائے گا قبر میں. ایگزیکیوشن کیا ہے؟ آپ یعنی یہ کبھی کبھی ہم لوگ بھی بعض اپنے دوستوں کی محفل کے اندر بہت واقعاً صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بولنے میں تھوڑے کم ہوتے ہیں یا ممبر پہ اتنا نہیں آتے، تھوڑے شائع ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یار یہ بہت صاحب علم ہے واقعاً، لیکن یہ کہ ان کا علم ان کے ساتھ قبر میں جائے گا. وہ ڈیلیوری نہیں کرتے، امپارٹ ہی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو نہیں آتا وہ نہیں بولتا، تو چلیے پھر تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے. آتا ہے پھر بھی نہیں بولتا ہے تو شائع ہے، اپارچونیٹی میں نہیں مل پا رہی، موقع نہیں مل پا رہا. کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایگزیکیوشن، علم آ گیا، حلم آ گیا، یہ دو صفتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اب ایک انسان ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، تو ایگزیکیوٹ وہ کیا کرے گا؟ اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا؟ دو میں سے ایک چیز ہوگی. مولا فرماتے ہیں یہ دو جو آخر میں ہے نا ان کے اندر، ان کی بات کر کہ اگر اچھا کرو تو خدا کا شکر ادا کر، یہ بھی خیر. اگر اچھا کرنے کے بعد تم نے اپنی کلاکاری ہی سمجھنا شروع کر دیا، خدا کو مائنس کر دیا، پھر یہ خیر نہیں ہے. کام اچھا ہے لیکن کام کے اچھا ہونے کے باوجود خیر نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ خیر کا کام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہی خیرات ہیں کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا اس نے، کسی یتیم بچے کی فیس دے دی اس نے، کسی بیمار کا علاج کروا دیا. کیا یہ خیر کا کام نہیں ہے؟ آف کورس خیر کا کام ہے، تمہارے لیے خیر نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں اگر تم نے یہ کیا تو تمہاری خیر نہیں. وہ کیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہارے دل میں یہ ہے کہ یہ میں نے کیا، اب یہ ہوتا جائے گا سینہ چوڑا، اس میں انکساری ختم ہو جائے گی. ایز اے ریزلٹ یہ حلم اوپر جو حاصل کیا تھا یہ کمپرومائز ہونے لگے گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اچھا کام کرتا، اچھا کام وہ کرے، اچھے کام کو کرنے پر وہ خوشی بھی محسوس کرے. اچھا کام کرنے پر آپ خوشی محسوس نہیں کریں گے تو کیا برا محسوس کریں گے؟ اچھا کام کرنے پر خوشی ہی محسوس ہونی چاہیے. مگر ساتھ ہی کیا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی کہ یہ کام میں کر پایا، یہ ہے خیر. اور اگر برا ہو جائے یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم وہ کام کر بھی رہے ہو تم معصوم تو نہیں ہو گئے نا، تو کبھی تم آف ٹریک بھی ہو جاؤ گے، غلطیاں بھی ہو جائیں گی، رائٹ لیفٹ بھی ہو جاؤ گے، مس کیلکولیشن بھی ہو جائے گی، کبھی نفس غالب بھی آ جائے گا، ہوگا. جب ایسا ہو جائے تو اس کے اندر جلدی کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کام کیا تھا؟ وہ خیر تھا؟ بھئی ایک انسان ہے وہ جوا کھیلنے چلا گیا، یہ خیر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں ایکسٹریم ایگزامپلس دے رہا ہوں. شراب پی لی اس نے، کیا یہ خیر ہے شراب پینا کھانے؟ لیکن اگر شراب پینے کے بعد استغفار کر لیا یہ خیر ہے. کام برا تھا لیکن یہ کہ اس کو استغفار کے ذریعے سے کاؤنٹر کیا.
تو یاد رکھو کہ پھر یہ خیر میں ٹرانسفارم ہو جائے گا، کیونکہ ٹریک اب ٹھیک ہو گیا. اگر راستہ ٹھیک ہو گیا تو وہ کام خیر نہیں ہوگا، لیکن کام کے بعد استغفار آ کر اس کو اس طریقے سے کور فراہم کرے گا کہ اس کے نتیجے میں اب یہ خیر کی طرف مان لیا جائے گا. جو درمیان میں ایک چیز ہے انتباہی، یہ کہ تم مباحات کرو. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ عبادات کے اوپر مباحات، یہ تو ریاکاری نہیں ہے، کام اللہ ہی کے لیے، کام اللہ ہی کے لیے. لیکن امیر المومنین کے مناجات کے الفاظ آپ نے سنے، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، یہ ہے وہ چیز جو آگے مکارم نے خاص ہائی لائٹ کی کہ اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. یہ ہے وہ مباحات. اے پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. یعنی آپ بلیو کریں گے، یعنی ہم نے خاص طور پر اب اس وقت میں مثال کے طور پہ بات کروں اپنی کمیونٹی کی، خوجہ کمیونٹی کی، تو یہ ہے 2024. مائیگریشن کی وجہ سے ہسٹری میس ہو جاتی ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں جب واٹس ایپ بھی نہیں تھا، ای میلز بھی نہیں تھے، اتنا بہت ساری چیزیں، کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. اب لوگ آئے وہاں سے، اب ہم اپنی ہسٹری کو ٹریس کرتے ہیں. اچھا کیا تھے پہلے کنورٹڈ جو فیملیز ہیں ان کا پہلے کیا تھے؟ اچھا پہلے یہ تھے، پھر اس سے پہلے کیا تھے؟ بس سنتے ہیں، معلوم نہیں ہے لیکن سنتے ہیں کہ وہ ہندو تھے. میں واقعاً پروردگار عالم کا احسان مانتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جو فور فادرز ہیں دے ٹک دا رائٹ ڈیسیجن کہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا. یعنی واقعاً ایک وحشت ہونے لگتی ہے کہ تصور کر کے کہ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. وحشت ہوتی ہے، گھن آتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا. یہ وہ احساس ہے کہ جو انسان اگر ایکسپریس کر رہا ہے ایک انداز سے، کوئی حرج نہیں کہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا. پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے شرک کی نجاست سے باہر نکالا. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ وہ توحید کی طرف لے کر آیا، امت پیغمبر میں شامل کیا، جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنایا ان کی امت میں. پھر صرف اتنا نہیں بلکہ اس در سے وابستہ کیا کہ جو اہل بیت کا در ہے، مولا کے ماننے والوں میں شامل کیا. ولایت اہل بیت کا جو پورا زینت کا سلسلہ ہے اس سے ہم کو مزین کیا. یہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد کہ پریکٹیکلی الحمدللہ رب العالمین کہ پروردگار عالم نے توفیق دی کہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، خدا کا شکر ہے کچھ مالی واجبات. یہ وہ احساس ہے کہ یہ کہ اس کو احساس کرو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر ایک انسان اس کے اوپر ایک شکر اور احسان مندی جو پروردگار عالم کی طرف سے توفیق کا جو احساس ہے اس کے ساتھ اس کو کبھی اگر ایکسپریس کرے، اور مقصد یہی ہو کہ پروردگار عالم کی بڑائی بیان کا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو بہرحال اس چیز کو بھی سمجھیے گا کہ امیر المومنین نے ان 5 چیزوں کے اندر اس کو خلاصہ کیا. پھر اس کے بعد 2 چیزوں میں اس کو خلاصہ کیا. اب ذرا دیکھیے گا آگے، اب یہ تو 5 ہو گئے نا. پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ. یہ یہاں سے خیر ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر مگر 2 افراد کے. یعنی یہ جو 5 چیزیں ہیں اب اس کو بھی امیر المومنین سمیٹ رہے ہیں کہ یہ 2 ہیں کہ جن کے لیے خیر ہے، باقی کی خیر نہیں ہے. باقی کے لیے خیر نہیں ہے اور باقی کی خیر بھی نہیں ہے. لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، رجل اذنب ذنوبا، وہ شخص کہ جس نے گناہ کیا، فہو یتدارکھا بالتوبہ، تو وہ توبہ کے ذریعے سے اس کا تدارک کرتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے توبہ کے ذریعے سے. جو بات ہو رہی تھی نا کہ صاحب یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، وہ حیدرآباد جا رہی ہے، مگر آپ تو اتر گئے کچے کے اندر کا، واپس آئیے، یہ ہے توبہ. واپس آئیے، یہ ہے توبہ. کہ جب آپ جا رہے تھے صحیح ٹریک کے اوپر تو یہ رائٹ لیفٹ جو ہو گئے ہیں، تو اب رائٹ لیفٹ ہونے کے بعد وہ جو گوگل والی انٹی بولتی ہے بار بار کہ آگے سے یو ٹرن لے کے پھر یہاں پر آئیے، یہ جو پھر یہاں پر آئیے کہ جو بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے توبہ. کہ آپ صراط مستقیم پر چل رہے تھے، دائیں بائیں ہو گئے اور اب اس کے بعد پلٹ کر واپس آ گئے، تو اس کو کہتے ہیں توبہ. یتدارکھا بالتوبہ ایک وہ، ورجل یسارع فی الخیرات. نوٹ کیجئے گا، خیر سے بات شروع ہوئی تھی، خیرات پر ختم ہوئی ہے. یعنی تم کو معلوم ہے خیرات کس کو کہتے ہیں. ایک دفعہ جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ خیرات ہے تو جلدی کرو. وائی آر یو ویٹنگ؟ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یسارع جو ہے نا، اگین یہ عربی کے اعتبار سے باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ آتا ہے اس کے لیے
کمپٹیشن کے لیے، تقابل کے لیے. یہ یسارعو کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف جلدی نہیں کرتا، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیلدی کنٹیسٹ کرتا ہے، کمپٹیشن کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، خوش ہوتا ہے، دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کروں گا. یہ وہ ہیلدی کمپٹیشن ہے جو پسند ہے اسلام کو، کیونکہ اس میں نفس کی تسکین نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان حسد کر رہا ہے، نہیں، خوش ہو رہا ہے، اس کے کام پر بھی خوش ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کمپٹیشن میں کروں. مثال کے طور پہ وہ صرف خمس نکالتا ہے، خدا اس کو اور نوازے، لیکن یہ کہ بہرحال کہ مجھے تو اس سے زیادہ جنت کے اندر اچھا مکان چاہیے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہا کہ بھائی میں خمس بھی نکالوں گا اور صدقہ بھی اتنا ہی نکال دوں گا. ول یو بلیو، شاید میں نے بتایا ہو، بعض ظاہر ہے کہ اب تیسرا سیزن ہے، بعض چیزیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہوں گی. میں یقین کریں کہ اگین انتقال ہو گیا، خدا رحمت کرے، عجیب آدمی تھے، کمیونٹی کے تھے، واقعی عجیب آدمی تھے. خمس کتنا ہوتا ہے؟ 20%. 80% آپ کے لیے ہے نا، کہ جو آپ خرچ کریں اپنے اوپر، جو بچ گیا اس میں سے 20% آپ خمس نکالیں، 80% آپ بلیو کریں گے وہ شخص 80% خمس نکالتا تھا، 20% اپنے لیے رکھتا تھا. اچھا یہ بات بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ بھائی 100 روپے کی سیونگ اس کے پاس ہو گئی ہوگی، تب بھی بڑی بات تھی کہ 100 روپے کی سیونگ ہو اور انسان 20 روپے اپنے لیے رکھے، 80 روپے نکال دے، جبکہ ہونا یہ تھا کہ 20 روپے وہ نکالتا، 80 روپے وہ اپنے لیے رکھ سکتا تھا. نہیں جناب، یہ میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں وہ لکھ پتی جی نہیں، کروڑ پتی جی نہیں، ارب پتی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، مگر اس سے زیادہ میں سوچ نہیں سکتا. معذرت چاہتا ہوں. وہ ارب پتی آدمی تھا، اور میں جو اس کو آبزرو کر رہا تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے، یعنی یہ نکال دیتا ہے اتنا، پھر اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر نکال دیتا ہے، پھر اتنا آ جاتا ہے. یہ وہ چیز. وَرَجُلٌ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ جو تیزی کا مظاہرہ کرتا تھا خیرات کے اندر، یعنی اس کو یہ پیسہ ضائع کرنے کے لیے کا نہیں، ضائع کرنے کے لیے بھی نہیں، لیکن اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کرنے کا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر دیر نہیں کرتا تھا، کوئکلی رسپونڈ کرتا تھا کہ انتظار مت کرو، کل جو کرنا ہے وہ آج کر جاؤ. یہاں پر میں آپ کو پھر یاد دلاؤں، مجلسوں کے اندر بھی بعض جگہوں پہ میں نے یہ پڑھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے پیغمبر اکرم سے یہ وصیت کی کہ اللہ کے رسول، یہ میرا باغ ہے، اس کی جو کھجور ہیں میں مر جاؤں تو اس کی کھجوروں کو آپ میری طرف سے صدقہ کر دیجیے. اگین میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں، 1/3 کی انسان وصیت کر سکتا ہے. 3 کروڑ چھوڑ کر جا رہا ہے تو 1 کروڑ کی وصیت کر سکتا ہے. 30 کروڑ چھوڑ کے جا رہا ہے تو 10 کروڑ کی وصیت کر سکتا ہے. باقی 20 کروڑ کے لیے وصیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہوا کیا، اس نے وصیت کی، پیغمبر اکرم نے اس کی وصیت کو قبول کر لیا. آف کورس 1/3 میں فال کر رہی ہوگی، اور اب اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو وصیت قبول کر لی وصی نے، تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، چھوڑ نہیں سکتے اس کو. تو پیغمبر اکرم نے کہا، ایک چھوٹا سا تو شہر تھا مدینہ، اس کا انتقال ہو گیا، بھائی خدا رحمت کرے، نماز جنازہ ہو گئی، تدفین ہو گئی. اب اس کا جو وصیت کا معاملہ ہے اس کے مطابق اس کا جو باغ ہے اس باغ کی کھجوروں کو جمع کرو تاکہ غربا میں تقسیم کر دی جائے. جب اس کو جمع کیا گیا، ڈھیر کر دیا گیا، تو اب مثال کے طور پر جیسے یہ ہے، بچھا دیا گیا چادر سی، اور اس چادر کے اندر کھجوریں لا لا کے، بھائی ہاں اور وہ والا درخت رہ گیا، اچھا ہاں یہ والا درخت رہ گیا، اس کا بھی لے، اور یہ سب جمع کر دی اور غربا کو اطلاع دے دی اور غربات کو تقسیم کر دی. اب اس کے بعد کہا ٹھیک ہے اب سمیٹو، ظاہر ہے کہ اس کو فنش کرنا، کہ ختم کرنا کام کو، تو سمیٹو، کھجوریں تو تقسیم ہو گئی. اب جب اس کو اٹھایا گیا تو ایک کھجور کہیں دبی ہوئی موجود تھی. انٹرسٹنگ ہے واقعا یہ جملہ پیغمبر اکرم کا، کہ وہ ایک کھجور جو کہیں دبی ہوئی تھی، پیغمبر اکرم نے اس کو دیکھا اور کہا یہ ایک کھجور اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دے کر اس دنیا سے جاتا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد یہ سب تقسیم کرنے سے زیادہ ہوتا. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یسارعو فی الخیرات، وہ تیزی دکھاتا ہے نیک کاموں میں، تیز گام. کہ اتنا تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد، بھائی جو کام مرنے کے بعد کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ جیسے مولا کا ایک جملہ ہے کہ اپنا وسیع اپنے مال میں خود بن جا. جو کام کرنا چاہتے ہو اس کے لیے انتظار کیوں کر رہے ہو کہ مروں گا پھر اس کے بعد ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر ساری چیزیں ہونے کے بعد نہیں ملتا کوئی ایسا ڈیزرونگ یا وہ کیس جس کے لیے تم کرنا چاہ رہے تھے، الگ بات، لیکن اگر تو کرو، ابھی کر جاؤ. وائی آر یو ویٹنگ؟ کس بات کا انتظار ہے؟
یہ امیر المومنین نے مولا نے دو چیزوں میں اس کو مزید خلاصہ کر دیا کہ بھائی جو تم کرو گے یا وہ گناہ ہوگا یا وہ خیر کا کام ہوگا. ان دو کے لیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، خیر کا کام سمجھ میں آ گیا فوراً کر گزرو، ان کے لیے خیر ہے. باقی باتیں یہ بہت اچھا، بہت کمال کا، بہت زبردست جملہ امیر المومنین کا تھا، جس کا نشان تھا 94. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.